السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، میں اس ویڈیو کے ذریعے سے اپنے مسلمان بھائیوں کو جو 2025 میں قربانی کرنا چاہتے ہیں انہیں کچھ میسج دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ چیز کہ ہم اور آپ سوچیں، غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے جب ایک ادنا سے جانور کے لیے جو غیر عاقل ہے، سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، بول نہیں سکتا، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ وہ جانور تمام قسم کے عیوب سے پاک ہونا چاہیے، وہ لنگڑا لولا نہ ہو، تو اس کے خریدار کے لیے، اس جانور کے مالک کے لیے بدرجہ اولا ضروری یہ ہے کہ وہ تمام قسم کی برائیوں سے محفوظ ہو، تمام قسم کے شرعی عیوب سے پاک ہو، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اوصاف حمیدہ کا حامل ہو، صراط مستقیم پر چلنے والا ہو، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے والا ہو، اس نے جس مال سے اور جن آمدنی سے، جن ذرائع سے اس نے یہ آمدنی کمائی ہے، اس مال کو اکٹھا کیا ہے، وہ حلال ہونا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پاک ہے اور رب العالمین پاکیزہ چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی دوسری حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اسی طرح سے حرام مال سے کیا گیا صدقہ اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا۔ تو میرے بھائیوں، ہماری قربانی کس طرح سے قبول ہوگی؟ جو حرام ذرائع سے اور حرام مال سے خریدی گئی ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو حرام ذرائع سے مال کماتے ہیں، کھاتے ہیں، وہ جو بھی عبادت کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، دلوں کے اندر ایک کھٹک ہوتی ہے، وقتاً فوقتاً انہیں ایک چیز پریشان کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے، جو میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ قبول کرتا بھی ہے یا نہیں، میں حج پر حج اور عمرے پر عمرے کرے جا رہا ہوں، اللہ رب العالمین جو ہے اس کا مجھے صلہ دے گا بھی یا نہیں، کیونکہ اس کے اندر حرام کی آمیزش ہے، حرام کی ملاوٹ ہے۔ میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک ایسے مسافر کا ذکر کیا جو طویل عرصے سے سفر میں ہے، سر سے پاؤں تک گرد و غبار میں لپٹا پڑا ہے۔ مسافر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین مسافر کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک ایسا مسافر رب العالمین کے سامنے جو ہے نہایت پریشانی کے عالم میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، آسمان کی طرف رخ کرتا ہے اور کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو کیسے قبول کرے جبکہ اس کا کھان، اس کا پین، اس کا لباس حرام کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز پوری دعاؤں پر مشتمل ہے، توبہ، استغفار اور التجا اور طرح طرح کی چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ نماز ہماری کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جبکہ بہت سے علماء کرام کا یہاں تک کہ فتویٰ موجود ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کی قربانی بھی قابل قبول نہیں، اس کا ہاتھ کا ذبیحہ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ یہ عرب کے علماء کرام کا، بہت سے علماء کرام کا فتویٰ موجود ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے کریں، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کریں، حلال ذرائع سے، حلال آمدنی سے حاصل کیے گئے مال سے قربانی کریں، تاکہ اللہ رب العالمین جو ہے ہماری قربانی کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین اسے ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ رب العالمین سے ہم دعا کریں قربانی کرنے کے بعد بھی کہ اللہ رب العالمین قربانی کو قبول کرے۔ اللہ رب العالمین